سلطان کی جس تیسری صفت کا ہم یہاں ذکر کرنے چلے ہیں اسے کہتے ہیں ہوشیاری۔ یقیناً جب امیر دور اندیش اور ہوشیار ہوگا تو مامورین اور سپاہیوں کو بھی ہوشیاری سے جنگ لڑنے کا موقع ملے گا۔ سلطان کی ہوشیاری کی جو زندہ ترین مثال ہے وہ واقعہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان حیران ہوتا ہے اور اس کی نقل تو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ وہ یہ ہے کہ سلطان نے خشکی پر جہازوں کو چلایا ہے۔ سلطان نے خشکی پر جہازوں کو کسی سڑک پر نہیں چلایا بلکہ اونچے نیچے پہاڑ اور ٹیلوں کو ہموار کر کے لکڑی کے تختے بچھا کر ان پر چربی اور تیل ڈالی گئی۔ جب یہ چکنے ہو گئے تو انہیں اس طریقے سے راستے پر بچھایا گیا کہ جہاز خود بخود گھسٹتے چلے گئے۔ ان جہازوں کے اوپر ٹنوں منوں وزنی توپ بھی لگے ہوئے تھے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی بلا کے ذہین تھے۔ چوتھی صفت جس کا ہم یہاں ذکر کریں گے آج کے سبق میں اسے کہتے ہیں عزم و ہمت۔ ارادے کے پکے اور حوصلے کے قوی تھے۔ گزشتہ اسباق میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سلطان نے قسطنطینیہ کے اس وقت کے بادشاہ قسطنطین کے نام خط بھیجا کہ شہر ہمارے حوالے کر دو، تسلیم ہو جاؤ، سرنڈر کر دو تاکہ خون نہ بہے لوگوں کا۔ اگر شہر ہمارے حوالے کر دو گے تو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو شہر میں رہنا چاہیں گے انہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی اور جو جانا چاہیں گے انہیں بھی اجازت ہوگی۔ لیکن قسطنطین نے جیسے کہ آج کل کے بدماش بادشاہ اور امریکی وغیرہ بدماشی پر تلے ہوئے ہیں، شہر حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو سلطان نے پرعزم لہجے میں کیا کہا تھا؟ یقیناً آپ کو بھی یاد آ رہا ہوگا۔ سلطان نے پرعزم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، عنقریب قسطنطنیہ میں میرا تخت ہوگا یا پھر اس میں میری قبر ہوگی۔ کیسی عجیب ہمت تھی اور کیسے پختہ ارادے ہوا کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ بھی آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ جب لکڑی سے بنائے گئے بہت بڑے متحرک قلعے کو بیزنطینیوں نے جلا ڈالا تو اس پر سلطان افسردہ یا پریشان نہیں ہوئے، بلکہ سلطان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل تھا، کل ہم اسی طرح کے 4 قلعے اور بنائیں گے۔ یعنی ایک قلعے کو جب کافروں نے جلا ڈالا تو وہ تلملائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ اور بھی ان کی ہمت بڑھی۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ بات سلطان کی عظمت اور اپنے ہدف و مقصد تک پہنچنے کے لیے ڈٹ جانے اور استقامت کا پتہ دیتی ہے۔ سلطان کی 5ویں صفت جس کا ہم آج کے سبق میں ذکر کرنا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں عدل و انصاف۔ سلطان کے عدل و انصاف کے دنیا میں چرچے تھے۔ اسلامی شریعت کے مطابق آپ اہل کتاب سے اچھا سلوک روا رکھتے تھے، انہیں ان کے تمام مذہبی حقوق دیتے تھے، کسی نصرانی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جاتی، بلکہ سلطان نصرانی رہنماؤں کی عزت افزائی فرمایا کرتے تھے، ان کے سرداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ سلطان ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے اور یہ ان کا نعرہ تھا، عدل سلطنت کی بنیاد ہے، انصاف حکومت کی بنیاد ہے۔ یقیناً جس حکومت میں انصاف نہیں ہوتا اس کا خاتمہ بہت ہی نزدیک ہے۔ پاکستان کے حکمران جو کہ اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں اور بہت کچھ کہلواتے ہیں، یہاں ظلم، ستم، بدماشی اور سرکشی کا راج ہے۔
یقیناً ان کی حکومتیں ختم ہونے والی ہیں، چاہے اس میں تھوڑا وقت کیوں نہ لگ جائے۔ کچھ مشکلات ہمارے اپنے اعمال میں بھی ہیں، اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں تو انشاءاللہ ان حکومتوں کے گرنے اور ان کی جگہ اسلامی حکومت کے قائم ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ غریب جو کہ رات کو بھوکا سوتا ہے اور صبح اپنے حکمرانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے۔ تو آج کچھ بیماریاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اس لیے ہمیں اپنا بھی علاج کرنا چاہیے اور حکمرانوں کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سلطان کی چھٹی صفت جس کا ہم یہاں ذکر کرنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت، سپاہیوں کی کثرت اور سلطنت کی وسعت پر غرور نہیں کیا کرتے تھے۔ تکبر اور غرور سے انشاءاللہ وہ خالی تھے۔ غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے جیسا کہ ہم ان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ عظیم سلطان قسطنطینیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرتا ہے، شہر میں داخل ہوتا ہے، تو غرور و تکبر نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کریم شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور مجاہدین کو عزت و بزرگی سے نوازے۔ میری مسلمان قوم کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہیں اس عظیم فتح پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ انہوں نے اس فتح کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تصور کیا اور اسی لیے اپنے مالک و حاکم کی اس مدد و نصرت پر اس کی حمد و ثنا بیان کی اور شکر بجا لایا۔ یہ بات ان کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ میرے بھائیو، ہر کام اخلاص مانگتا ہے۔ اخلاص کے بغیر، للہیت کے بغیر جو کام بھی ہوگا وہ ضائع ہوگا۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی 7ویں صفت جس کا آج کے سبق میں ہم ذکر کریں گے وہ اخلاص للہیت ہے۔ محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے ان کے اخلاص اور للہیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ وہ دین اسلام کے بارے میں مخلص اور سختی سے اسلامی عقیدے کے پابند تھے۔ ان کی دعاؤں میں بھی اس بات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میری نیت اللہ تعالی کے اس حکم کی اطاعت کرنا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ میرا جذبہ تمام کوششیں اپنے دین یعنی دین الہی کی خدمت کے لیے صرف کر دینا ہے۔ میرا عزم، میں اپنے لشکر کے ساتھ جو کہ حقیقتاً اللہ کا لشکر ہے، اس کے ساتھ مل کر تمام دشمنان اسلام کو مغلوب کر دینا چاہتا ہوں۔ میری سوچ یہ ہے کہ اللہ کے لطف و کرم کے طفیل کامیابی و کامرانی اور فتح حاصل کروں۔ میرا جہاد جان و مال کے ساتھ ہے۔ پھر کہا کرتے تھے، اطاعت خداوندی کے بعد دنیا میں اور رکھا ہی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی عبادت نہیں تو اس دنیا کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میری امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت مجھے ملے گی اور دشمنان خدا پر اللہ کی حکومت غالب ہوگی، اللہ کی حاکمیت غالب ہوگی۔ اللہ کی حاکمیت کے لیے انہوں نے جہاد کیا، اللہ کی حاکمیت کے قیام و استحکام کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلامی حکومت کے قیام و استحکام کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔